السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3903۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ ان کو کرا کہا جاتا تھا۔ ان کے سامنے کنویں کے پاس بنی سلیم رعل زکوان سے ہوا۔ اس کنویں کو برمعونہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کسی اور ارادے سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں قتل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف 1 ماہ تک نماز فجر میں دعا فرمائی۔ یہ دعا قنوت کی ابتدا تھی، اس سے پہلے ہم دعا قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3905۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حبش سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹیاں پکائی گئیں۔ کھانا میری طرف بھیجا گیا تو کھانے کو ڈانٹ دیا گیا۔ میں نے دعوت دی تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کھایا پھر نکل گئے۔ میں نے اس کے بعد دعوت دی یہاں تک کہ کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کو میں نے دعوت نہ دی ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب کو دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اٹھا دو۔ حضرت زینب ایک کونے میں تشریف فرما تھیں۔ عورتوں کو دعوت دی گئی۔ باقی گھر میں 3 گروہ رہے، وہ گھر میں گفتگو کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے۔ فرمایا السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ، تم نے صبح کیسے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، آپ نے اپنے گھر والے کیسے پائے ہیں؟ اللہ عز و جل آپ کے لیے اس میں برکت دے۔ حضرت تمام ازواج کے حجروں میں گئے اور رکے، وہی فرمایا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ 3 آدمیوں کا گروہ وہاں موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے۔ آپ دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے۔ میں نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا یا آپ کو بتایا گیا کہ قوم نکل گئی۔ آپ واپس آئے، جب ایک قدم دروازے میں دہلیز میں رکھا اور دوسرا قدم باہر تھا تو میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا، بس پردے والی آیت نازل ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 3906۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ اس نے سورہ بقرہ و آل عمران پڑھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا۔ وہ دوبارہ عیسائی ہو گیا اور بکواس کرنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں خیال کرتا مگر جو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ وہ مر گیا، اس کو دفن کیا، صبح کے وہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ یہودی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں نے کیا ہے، وہ اس کے دین پہ راضی نہیں تھے۔ انہوں نے ہمارے بھائی کی قبر کھول کے اس کو پھینک دیا ہے۔ انہوں نے قبر پہلے سے گہری کھودی، صبح کے وقت زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں نے کیا ہے، اس کی قبر کو کھول کے باہر پھینک دیا ہے۔ انہوں نے گہری قبر کھودی، جتنی ان میں طاقت تھی، صبح کے بعد دوبارہ زمین نے اس کو پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ صحابہ کرام نے نہیں بلکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے کہ اس کو پھینک دیا۔ ایک اور حدیث 3907۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کی میں نے کوئی عمل تیار نہیں کیا لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا سائل کہاں ہے؟ راوی کا بیان ہے وہ آ کے کھڑا ہوا، بس فرمایا اے فلاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بچے کا تعلق دوست قبیلے سے تھا، بس میری عمر کا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بچے کی عمر لمبی ہو بس یہ حرم بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث 3908۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب احد کا دن تھا تو کچھ لوگ شکست کھا گئے دوسرے آدمیوں سے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جبکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے اپنی ڈھال کے ساتھ جو ان کے پاس تھی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کے تیر انداز تھے، سخت کھینچنے والے تھے۔ اس دن ان کے ہاتھ پر 2 یا 3 کمانیں ٹوٹیں، جو آدمی بھی ترکش لے کر گزرتا جس میں تیر تھے، بس وہ کہتے اس کو ابو طلحہ کے لیے بخیر دو۔ راوی کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے، بس قوم پر نگاہ ڈالتے۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اپنا سر اوپر نہ اٹھائیں، اللہ نہ کرے قوم کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، تیر آپ تک پہنچنے سے پہلے ہمیں لگے گا۔ اور میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور حضرت ابو سلیمہ کو اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے سنبھالے ہوئے تھے، ان دونوں کی پنڈیوں سے پازیب ڈالنے والی جگہ پہ میری نگاہ پڑی، وہ اپنے کندھوں پہ پانی لا رہی تھیں، پھر زخمی صحابہ کے منہ میں ٹپکا رہی تھیں، پھر لوٹ جاتی ہیں، اس کو بھرتی پہ تشریف لاتی ہیں، وہی پہلا عمل کرتی ہیں۔ اونگ آنے کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی 2 یا 3 بار۔ ایک اور حدیث ہے 3909، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بے شک سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3910، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بے شک سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3911، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ہم کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، نماز کے لیے اقامت کی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پردہ اٹھایا، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی دکھائی دی، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، ہم کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کی سفیدی بہت اچھی لگی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا آگے بڑھنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو نیچے رکھ دیا، اس کے بعد ہم نے زیارت نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 3912، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو منع فرمایا کہ وہ اپنی جلد کو زعفران سے رنگے۔ ایک اور حدیث ہے 3913، حضرت صحیح فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ حضرت ثابت نے عرض کی، آپ نے ان کا حق مہر کتنا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا حق مہر خود ان کو رکھا تھا، یعنی ان کو آزاد کیا اور شادی کر لی۔ ایک اور حدیث ہے 3914، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نابالغ 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3915، حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید و سرخ مینڈوں کی قربانی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ ایک اور حدیث ہے 3916، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قحط پڑ گیا، لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جمعے کے دن اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلہ نہیں ہو رہا ہے، بارش رک گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ ہم پہ بارش برسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، بس اس کے بعد بارش برسی، مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا رہا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں رک گئیں، دیواریں گرنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں اس کو لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا۔ بادل اڑ گئے، مدینہ شریف کے ارد گرد برسنے لگے۔ ایک اور حدیث 3917، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ریشم دنیا میں پہنے گا اس کو آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔
ایک اور حدیث ہے 3918 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، اے اللہ چھوٹے بڑے شیطانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3919 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس یعنی اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھائی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر آئے، پھر آپ سوار ہوئے، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، خیبر والوں کے لیے ہلاکت۔ پھر جب اترے ان کے آنگن میں تو ڈر سنائے جانے والوں کے لیے کیا ہی بری صبح ہوئی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ نکلے اور دوڑتے ہوئے گلیوں میں چلے گئے، کہنے لگے محمد لشکر حماد فرماتے ہیں سمیع سے لشکر مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ غلبہ پا لیا، انہیں قتل کیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت صفیہ حضرت وحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئیں۔ آپ نے ان سے شادی کر لی، ان کا حق مہر ان کا آزاد کرانا ٹھہرایا۔ حضرت عبدالعزیز نے حضرت ثابت سے کہا، اے ابو محمد، آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ان کا حق مہر کیا ہوگا، کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حق مہر تو آپ ہی ہیں۔ حضرت ثابت نے تبسم فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 3920 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر اور مکمل نماز ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 3921 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کے ساتھ رنگ لگانے سے مردوں کو منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث 3922 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث 3923 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پہ نقش کروایا محمد رسول اللہ، اور لوگوں سے فرمایا بے شک میں نے انگوٹھی بنوا کے اس پہ محمد نقش کروایا ہے، بس اس طرح کا نقش کوئی اور آدمی نہ بنوائے۔ ایک اور حدیث ہے 3924 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، آپ نے بلند آواز سے فرمایا معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، پھر دوسری مرتبہ آواز دی، پھر تیسری مرتبہ بلند آواز سے پکارا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث 3925 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل میں 71 فرقے تھے 71، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے 72، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مگر سعود اعظم جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث 3926 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے اگر اس کا عریف نہ ہو۔ ایک اور حدیث 3927 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے لگتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، اے اللہ چھوٹے بڑے شیطانوں میں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور حدیث 3928 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول، پھر فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول حاضر ہوں، 3 مرتبہ، ہر بار وہ عرض کرتے لبیک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ایک اور حدیث ہے 3929، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے حوض پہ ایسی قوم آئے گی پھر پیچھے رہ جائیں گے، میں عرض کروں گا اے رب یہ میرے صحابی ہیں، اللہ عز و جل فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ ایک اور حدیث 3930، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک انگوٹھی بنائی ہے، کوئی بھی اس جیسا نقش نہ کرے۔ ایک اور حدیث 3931، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل میں 71 فرقے تھے، 71 میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 72 سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مگر سعود اعظم جنت میں جائے گا۔ محمد بن بحر نے کہا سعود اعظم سے مراد بڑی جماعت ہے۔ ایک اور حدیث 3932، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں دسنا اور مسخ کرنا ہوگا، زلزلے اور تہمت ہوگی۔ ایک اور حدیث 3933، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرنا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔